حضرت شیخ نور اللہ مرقدہ نے یہ کتاب لکھی اور اس کتاب کے لکھنے کے جو وجوہات بتائی، اس وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بتائی کہ حضرت اقدس گنگوہی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ایک بہت بڑے خلیفہ تھے۔ انہوں نے جب حضرت شیخ نور اللہ مرقدہ نے فضائل میں فضائل قرآن سب سے پہلے لکھی ہے، اس فضائل قرآن کو جو لکھا اور لکھنے کے بعد وہ لوگوں میں مشہور ہوئی، وہ ان کے پاس پہنچی تو ان کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ساتھ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت زیادہ محبت تھی۔ اس وجہ سے انہوں نے حضرت شیخ نور، حالانکہ حضرت اقدس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے یہ خلیفہ عمر میں بھی بڑے، درجے میں بھی بڑے، سب کچھ، اور حضرت شیخ نور اللہ مرقدہ کا زمانہ نوجوانی کا زمانہ ہے، لیکن اللہ جل جلالہ و امن والوں نے حضرت شیخ کو جو علم و معرفت تقوی درجہ دیا تھا، پھر ان کے والد جو حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں رہے تھے، اس وجہ سے حضرت گنگوہی کے سارے آدمی بہت ہی عزت اور احترام سے پیش آیا کرتے تھے۔ تو انہوں نے حضرت شیخ کے اوپر ایک پیغام بھیجا کہ جس طریقے سے تم نے فضائل قرآن لکھا ہے، اس طریقے سے فضائل درود بھی لکھو۔ اب پیغام تو آ گیا، لیکن حضرت شیخ نور اللہ مرقدہ دوسری چیزوں میں، دوسری کتابوں میں، خاص کر کے حدیث کی کتابوں میں اوجز المسالک ہے اور اس کے علاوہ لامع الدراری ہے وغیرہ، جو بڑی بڑی کتابیں ہیں، اس کے لکھنے میں مصروف تھے، اس وجہ سے اس حکم کو وہ پورا نہیں کر سکے۔ حضرت شیخ نے یہاں پر تو آپ کے سامنے ابھی آپ نے سنا ہوگا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا رعب، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا دبدبہ میرے سامنے ایسا تھا کہ جس کی وجہ سے مجھے لکھنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی۔ بخاری شریف میں کل ہی ایک حدیث آئی تھی جس میں بتایا تھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نصرت بالرعب مسیرۃ شہرین، یعنی اللہ جل جلالہ نے مجھ پر بہت سارے احسان کیے ہیں، ان میں سے ایک احسان یہ کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرا رعب مسیرۃ شہرین، ایک مہینے کی مسافت، ایک دن کی ہم 16 میل مسافت مان لیں جیسے مسافر میں مانتے ہیں، تو اس طریقے سے ایک مہینے کی مسافت تسولتی 48 480 میل ہوئی، یعنی 500 میل ہو گئی، یعنی آدمی 500 میل دور ہے، ابھی مدینہ میں نہیں آیا، وہ 500 میل دور ہے، لیکن اس کے اوپر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا رعب، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا دبدبہ، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا جلال ایسا اثر ہوتا ہے کہ وہیں سے وہ کانپنا اور ڈرنا شروع کر دیتا ہے۔ بہرحال حضرت شیخ نور اللہ مرقدہ نے یہی فرمایا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی فرط محبت کی وجہ سے، تعلق کی وجہ سے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نسبت کی وجہ سے مجھے ڈر لگا رہتا تھا کہ کہیں لکھنے میں مجھ سے کوئی غلطی نہ ہو جائے، کوئی کمی نہ ہو جائے، کوئی میری لغزش نہ ہو جائے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی جگہ کہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بے عزتی مجھ سے ہو گئی تو پھر میرا دنیا میں کہاں ٹھکانہ رہے گا، آخرت میں کہاں ٹھکانہ رہے گا، اور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا منہ دکھلاؤں گا۔ اس وجہ سے میں لکھتا نہیں تھا، اور درود شریف کی فضیلت کے اوپر بارہا جی چاہا بھی، اور اس وجہ سے کہ بڑے بڑے بزرگوں نے کہا بھی تھا، لیکن اس کے باوجود میں نے نہیں لکھا۔ پھر اس کے بعد جس سال میں مظاہر العلوم میں مشکات پڑھ رہا تھا، اس وقت حضرت شیخ، حضرت مولانا یوسف صاحب حضرت جی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان وغیرہ کا نظام بنا کہ اس سال حضرت شیخ، حضرت مولانا یوسف صاحب وغیرہ کے ساتھ حج کے لیے تشریف لے جائیں گے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ اس وقت جب میں حج کے لیے گیا تو بار بار میرے دل میں یہ خیال آتا رہا، دوسری کتابیں بہت ساری لکھی جس کا بھی تم نے تذکرہ کیا، تبلیغ نصاب کی جو جی کتابیں ہیں، فضائل نماز ہے، فضائل صدقات ہے، وہ سب لکھی جا چکی تھی، فضائل درود ابھی تک نہیں لکھی تھی۔ تو حضرت فرماتے تھے کہ میں حج سے فارغ ہوا
اور حج سے فارغ ہونے کے بعد جب میں مدینہ منورہ جانے لگا تو میرے دل میں بار بار خیال آنے لگا کہ اگر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پوچھا کہ یہ کتاب لکھی، یہ کتاب فضائل حج لکھی، یہ کتاب لکھی، یہ کتاب لکھی، یہ کتاب لکھی، فضائل درود تم نے کیوں نہیں لکھی جبکہ ہمارے لوگوں نے تم کو کہا بھی تھا کہ اس کو لکھو؟ تو حضرت فرماتے تھے کہ مجھے بار بار یہ خیال آتا رہا۔ تو ظاہر بات ہے کہ حضرت اقدس غلدی صاحب نور اللہ مرکزہ کے دل میں خیال آنا میرے تمہارے دل میں خیال آنے کے مناسب تو تھا نہیں، وہ تو ڈائریکٹ ہی کہیں سے گویا کہ کوئی فیضان ہو رہا تھا، کوئی اطلاع دی جا رہی تھی، کوئی بتایا جا رہا تھا۔ تو حضرت نے اس وقت طے کیا کہ اب جب یہاں سے میں جاؤں گا تو جانے سے پہلا کام میں فضائل درود لکھنے کا کروں گا۔ سمجھ میں آ گیا؟ پھر حضرت حج کے بعد تشریف لے آئے، اور تشریف لانے کے بعد حضرت شیخ نے جیسا کہ ابھی بتایا کہ رمضان ہی میں کیا ہے جمعہ کا آخری جمعہ کی نماز کے بعد اس کتاب کی ابتدا کی اور حضرت نے فضائل درود لکھی۔ اللہ جل جلالہ امن والوں نے اس کتاب کو بہت ہی مقبولیت سے نوازا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا درود، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر عشق، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت، اور یہ ساری چیزیں سمجھ میں جب حضرت شیخ کی قلم سے نکلے گی تو ساری چیزیں اس میں ہوگی، ہمیں نظر آئے نہ نظر آئے یہ دوسری بات ہے۔ سمجھ میں حضرت فرماتے ایک مرتبہ میں سویا ہوا تھا تو مجھے بتایا گیا خواب میں، کون بتا رہا ہے وہ جانے، بتایا گیا کہ اس میں اشعار بھی لکھی ہو، تو اسی وجہ سے اس کتاب میں اخیر میں اشعار ہے۔ پھر وہ کون سے اشعار ہونے چاہیے، کیا ہونے چاہیے، اس کے اوپر بھی بڑی لمبی بحث چلی، ہم لوگ بھی اس میں موجود تھے۔ بہرحال حضرت نے لکھا اس میں زم حجوری برآمد جان عالم کرحم یا نبی اللہ ترحم، یہ حضرت علامہ جامی کی اشعار ہے، اس میں بھی بڑی تاریخی بات ہے، موقع آئے گا تو آخر میں ہم تمہیں بتائیں گے اس کو۔ بہرحال حضرت شیخ نے یہ کتاب پھر فنش کر دی اور یہ لکھ کر چھپ گئی، بہت چلی، بہت لوگوں کو فائدہ ہوا۔ ایک واقعہ صرف آخری یہ بتا رہا ہوں کہ حضرت شیخ کے لوگوں میں علی گڑھ میں ایک آدمی تھا جو علی گڑھ یونیورسٹی میں پڑھاتا بھی تھا اور حضرت شیخ سے بیعت بھی تھا، رمضان میں بھی وہاں پر آتا تھا، ہم اچھی طریقے سے جانتے تھے۔ ایک مرتبہ ان کا خط آیا تو اس خط میں انہوں نے لکھا تھا کہ میں نے خواب میں دیکھا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ زکریا اپنے معاصرین پر، یعنی اس وقت اس زمانے میں جو بزرگان دین ہیں، زکریا اپنے معاصرین پر فضائل درود کی وجہ سے سبقت لے گیا۔ یعنی حضرت شیخ نے جو فضائل درود لکھی، اس درود کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کیا، اور سب سے اونچا درجہ اللہ جل جلالہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ انہی دنوں کی بات ہے، جسے میں نے کہا کہ میرا دورہ کا سال ہوگا یا دورے کے بعد فنون کا سال ہوگا، یہی 3 سال میں یہ کتاب لکھی گئی ہے۔ اس وقت حضرت شیخ نے ایک مرتبہ بٹھایا اور کہا کہ اس میں ایک درود ہے جو ابھی آپ نے پڑھا بھی ہے، سمجھ میں آیا؟ حضرت شیخ نے پڑھا، جب میں نے پہلی مرتبہ، یہ حضرت کے الفاظ ہیں، جب میں نے پہلی مرتبہ یہ درود پڑھا ہے، یعنی کتاب میں کہ جمعہ کے دن عصر کی نماز کے بعد اسی حالت میں بیٹھ کر پڑھو گے تو 80 سال کے گناہ معاف ہوں گے، یہ درود کے متعلق حضرت شیخ نے ہمارے سامنے، خود شاگردوں کے سامنے، خادموں کے سامنے یہ کہا کہ جب سے میں نے پہلی مرتبہ اس حدیث کو پڑھا ہے اس سے آج تک میرا معمول ہے اور ایک دن بھی میرا معمول خالی نہیں گیا۔ اور پھر ہم لوگوں کو کہا کہ تم لوگوں کو بھی میں کہتا ہوں کہ اس کو معمول بنا لو، لیکن ہم سے تو ویسا ہوا نہیں جیسا ہوا۔ میں نے پھر اس کے اوپر سوچا کہ ہو سکتا ہے کہ حضرت شیخ 20 سال کی عمر میں، 25 سال کی عمر میں اس کتاب کو دیکھا ہو، اور وہ زمانہ تو 60-70 والا سال تھا۔ 50 سال تک جس آدمی نے ہر ہفتے میں 80 سال کے گناہ معاف کروائے ہوں، بتاؤ اس کے نامہ اعمال میں کیا ہوگا۔ بزرگ اور دوستو، اس وجہ سے انشاءاللہ جمعہ کے دن آج سب سے پہلے تو یہ 40 درود، اور یہ 40 درود بھی حضرت شیخ نے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے
اس کتاب سے نقل کیے ہوئے ہیں، اور ان درودوں کو ہم نے تحقیق بھی کیا ہے، حدیث کی کتابوں میں موجود بھی ہے۔ اس وجہ سے اب یہ بہت معتبر بھی ہو گئے ہیں اور الگ سے بھی چھپتے ہیں اور لوگ اس کو پڑھتے ہیں، روزانہ بھی پڑھ سکتے ہو، ہر وقت بھی پڑھ سکتے ہو۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا بہت ہی زیادہ ہمارے لیے باعث سعادت ہے، بلکہ بہت ہی زیادہ ضرورت ہے۔ اس وجہ سے چلتے پھرتے جب بھی موقع ہو تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے رہنا چاہیے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں ضرورت پڑنے والی ہے، اور ایسے وقت میں ضرورت پڑے گی جب یوم یفر المرء من ابیہ و امہ و صاحبتہ و بنیہ، اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سہارا دیں گے، مغفرت فرمائیں گے۔ لیکن یہ اسی وقت ہوگا جب ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں کچھ قدر کی ہو، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی قدر کی ہو، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے باتوں کی قدر کی ہو، تو ہمارے لیے فائدہ ہوگا۔